عام کر دیا، جھوٹ کو عام کر دیا، بدیانتی کو عام کر دیا، ناپول کسانی کو عام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آخذہم عذاب یوم الذلہ، آخذت الذین ظلموا الصیحہ والرجفہ اور عذاب یوم الذلہ، 3 عذاب آئے، اوپر سے آگ کی بارش، فرشتے کی چیخ اور زمین میں زلزلہ، 3 عذاب آئے اور قوم شعیب اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم دنیا میں واحد قوم ہے جس نے وہ کام شروع کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس کا تعلق بے حیائی سے تھا۔ قرآن ان پر کفر کی فرض جرم بھی عائد کرتا ہے، لیکن اس کا تذکرہ بے حیائی فرض جرم کو قرآن ارے بے حیاؤ، تم وہ کر رہے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا، تم لیاقت کا کام شروع کر رہے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ یہ اس جرم کو قرآن زیادہ بیان کرتا ہے، ان کے کفر کو نہیں بتاتا لیکن کم، اس کو زیادہ۔ یہ واحد قوم ہے جس پر 5 عذاب آئے، کسی قوم سے 5 عذاب نہیں آئے۔ یہ واحد قوم ہے جس پر 5 عذاب آئے، 5۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، ارسلنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک، اوپر سے میں نے پتھروں کی بارش فرمائی، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، پتھروں کی بارش، پھر نصب ہو گئے، آنکھیں پھنسا دی گئی اور آسمان تک پہنچا کر اوپر سے پٹک کے زمین پر مارا گیا اور ایک گندے پانی کے جوہر میں ڈال کر انہیں ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ ہماری یہاں کو علاقے میں چلی، پورا علاقہ 300 کلومیٹر نیچے بیٹھ گیا، دائیں بائیں 300 کلومیٹر تک زمین نیچے بیٹھ گئی۔ اس کو غور کہتے ہیں، غور، پورے اردن میں وہ پھیلا ہوا علاقہ ہے، کچھ عیسائی میں بھی چلا جاتا ہے۔ کا معاشرہ موسم حروف سے آ چکا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے، جس قوم میں موسیقی پھیل جائے، زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، جوا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، ان کو اللہ کی پکڑ سے صرف توبہ بچا سکتی اور کوئی چیز نہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچائے۔ جب تک یہ توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کا نظام سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا۔ لوط علیہ السلام کی پہنچ چڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ براہ راست اللہ کی پکڑ آتی گئی۔ وہ دعوت دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری باتوں سے کیا ہوگا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ فرعون کیسا مذاق کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جا بڑا ہے نبی، جگہ ڈالتے تھے کہ جیل میں ڈال دوں گا۔ یہ فرعون کا جواب ہے، ایسے بے حیثیت اور ادھر کھڑے ہوئے اور ادھر کہتے ہیں حود علیہ السلام ان نقول انك تراك بعض آلهتنا بالسوء، معلوم کا لوط تو پاگل ہو گیا ہے، ہمارے خدا نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ اور ادھر قوم لوط کو کہا لولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز، ارے اگر تیری قوم کا خیال نہ ہوتا تم پتھر مار کے ہم تجھے تباہ کر دیتے، ویسے تیرا سر پھاڑ دیتے۔ ادھر شعیب علیہ السلام کو کون کر انك انت الحليم الرشيد، جا بڑا یا نیک پاک گھر جا، خبردار ہماری تجارت میں دخل مت دے۔ یہ نبیوں کی قومیں نبیوں کو جواب دے رہی ہیں اور ادھر نبی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، کچھ نہیں، ایک سنگ کا بھی ہاتھ میں نہیں۔ اللہ کا براہ راست امر آتا ہے اور کسی پر پانی چڑھ گیا، کسی پہ ہوا چڑھ گئی، کسی پہ فرشتے کی چیخ آئی، کسی پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسی۔ سب سے پہلے جب تورات اتری تو اللہ نے اس نظام کو مؤخر کر دیا اور مسلمانوں کو تلوار پکڑا کے آگے کر دیا۔ جب ہاتھ تمہارا ہوگا طاقت اللہ کی ہوگی، قدم تمہارے اٹھیں گے فرشتے ساتھ دیں گے، تدبیر تمہاری ہوگی تقریر اللہ کرے گا، لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں، براء تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ انہیں 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، امت کو صبر پہ لانا ہوگا اور امت کو تقوی پہ لانا ہوگا۔ اگر صبر اور تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں نہیں آئے گا، اور اگر اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں نہیں آ رہا تو ہماری ساری تدبیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، مخلصین کے باوجود اور اخلاص کے باوجود نتیجہ امت کے حق میں نہیں نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نظام میرے بھائیوں اس وقت حرکت میں آتا ہے جب لوگوں کے اندر بھی طلب پیدا ہو اور انہوں کو وہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر کسی نبی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نہیں اٹھائی، کسی نے اٹھائی، کسی نے نہیں اٹھائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سارے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا تلوار دے کے بھیجا گیا ہوں، آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے، آپ نے دعوت بھی دی ہے، آپ نے کہا جو رزقی تحت ظل رمحی، آپ نے کہا میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے۔
اور آپ دعوت کو بھی لے کر آئے اور آپ کتاب کو بھی لے کر آئے اور آپ ایک کامل اور اکمل دین لے کر آئے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے. اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل. واطمنت علیکم نعمتی، نعمت کا اتمام. ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے اس کو تمہارے لیے دین بنا کے پسند کر لیا. میرے بھائیو یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے. ہمیشہ عروج نہ ہوگا، ہمیشہ زوال بھی نہ ہوگا. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ یہ دن پھراتا رہے گا، اوپر نیچے کرتا رہے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہمارے حق میں ہوگا تو بلندیاں شروع ہو جائیں گی، جب ہمارے خلاف ہوگا تو پستیاں شروع ہو جائیں گی. وہ ہمارے حق میں کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میری مانو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، جب راضی ہوں گا تو میں برکت دوں گا. ولیس لبرکتی نہایا، اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے. یہ ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ کا. اگر ہم مردان والے، پاکستان والے، ایران والے، ترکستان والے، ساری دنیا کے مسلمان اگر اللہ کے فرمان بردار بن جائیں تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں ہوگا. اور اس کے لیے ایٹم اور راکٹ، تلوار اور تیر اور توپ، کفن، یہ سب برابر ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ذو الجلال والاکرام ذات کے لیے. وَإِنِّي إِذَا وَسِيتُ غَضِبْتُ، اور جب تم میرے نافرمان ہوتے ہو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْجُلْدِ، اور میری لعنت 7 پشتیں چلتی رہتی ہے. جو امت شراب کو ختم کرنے آئی وہ خود شراب بیچنے لگ جائے، جو زنا کو مٹانے آئے وہ زنا کے اڈے کھول لیں، اور جو سود کو مٹانے آئے وہ بڑے بڑے بینک سود کے نام سے پھیلائیں. پہلے تو بینک سود دیا کرتے تھے، اب تو لوگ انفرادی طور پر بھی سود پہ پیسے دیتے اور لیتے ہیں. اتنے ظلم و ستم، اتنا ظلم و ستم کہ لوگ بھی پیسے دینے لگے سود پر اور لینے لگے. تو جب جو امت سود مٹانے آئی تھی وہ سود کے لیے اتنا بڑا نظام بنا دے، زنا مٹانے آئی تھی اس کے اڈے قائم کر دے، شراب مٹانے آئی تھی خود گھٹیاں لگا کے، جوا مٹانے آئی تھی خود کھیلنے لگ جائے، حیا کو لے کر آئی تھی عورتوں کو سر بازار نچانا شروع کر دے اور اس کو تہذیب اور ثقافت بنا دے. اور لوگ نوجوانوں کے ہاتھوں میں کبھی قرآن تھا، اب گٹار آ گیا، بنسری آ گئی، کبھی قدم مسجد کو اٹھتے تھے، برعکس گاؤں کو اٹھنے لگے، سینماؤں کو اٹھنے لگے، گھر گھر ڈش ٹیبل پہنچ گیا. جہاں ڈش ٹیبل پہنچا وہاں بے حیائی بھی آئی، جہاں بے حیائی آئی وہاں اللہ کا نظام پیچھے چلا گیا. کافر کو اپنے اوپر فیصلہ فرمائیں، کافر کو موت تک چھٹی ہے. کافر کی چھٹی ختم کروانے کا ایک راستہ ہے، ہم توبہ کریں ان کو دعوت دیں، ہم توبہ کریں ان کو دعوت دیں. دعوت ایک ایسا عمل ہے جو باطل کی طاقت کو سلب کر لیتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے خلاف چلوا دیتا ہے. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے حالات آئے، تنگی کے بھی آئے، فراخی کے بھی آئے، گمنامی کے بھی آئے، خوف کے بھی آئے، فتح کے بھی آئے، شکست کے بھی آئے، اور اقتدار کے بھی آئے، عروج کے بھی آئے. سارے حالات ہمارے نبی پر آئے ہیں. ہمارے نبی کامل ہیں، اکمل ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں. آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں. پیار کی وجہ سے ماں بچے کو کبھی بلال کہتی ہے، کبھی چاند کہتی ہے، کبھی تارا کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے. میرا مردانی چڑھا ادھر ایک دن بدایوں نہیں چڑھا، بدایوں نہیں چڑھا. وہ بیٹے کو کبھی پیڑا بناتی، کبھی مکھن بناتی، کبھی کیا بناتی. تو اللہ پاک بھی اپنی محبت میں اپنے حبیب کو ایک نام نہیں دے رہا، اسے کہہ رہا تو محمد ہے، تو احمد ہے، تو ماہی ہے، تو حاشر ہے، تو عاقل ہے، تو فاتح ہے، تو خاتم ہے، تو ابو القاسم ہے، تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے. یہ تو حدیث میں 10 نام کٹے ہیں دلائل النبوہ کی روایت. اور پھر قرآن نے کہا تو شاہد ہے، تو مبشر ہے، تو نذیر ہے، تو داعی ہے، تو سراج، اور سراج ہے، سراج منیر ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے، تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو نذیر ہے، تو بشیر ہے، تو رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس رسول ہے، تو رسول ہے، تو نبی ہے. یہ تو وہ نام ہے جو اللہ نے قرآن میں اور ایک حدیث میں آپ کو بیان فرمائے. اللہ کی محبت اتنی ہے کہ ایک نام میں پوری نہیں ہو رہی. جیسے ماں کو بلال کہتے محبت میں، محبت کی ادائیگی میں کمی لفظ ایک ہے، محبت زیادہ ہے، وہ لفظ بڑھاتی جاتی تاکہ محبت میں الفاظ میں اترتی چلی جائے. یا ایک اور مثال دیتا ہوں، جب غصہ چڑھ جاتا ہے تو ایک گالی دینے سے صبر نہیں آتا، آدمی 2 4 10 20 گالیاں سناتا ہے تاکہ پچھلا غصہ ان گالیوں کے اندر سما جائے. اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی حافظ، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی ابو القاسم، کبھی النبی، اور کبھی الرسول، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ.
سراج منیر اور سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین، کافۃ للناس نذیرا، کافۃ للناس رسولا، یہ سارے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامل اکمل نمونہ دے کر بھیجا۔ آپ کی زندگی کی کوئی چیز غیر محفوظ نہیں، آپ نے جس چیز کو ایک دفعہ ہاتھ لگا دیا وہ چیز بھی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہو گئی اور زندگی اور سینوں میں محفوظ ہو گئی۔ صرف ایک واحد نبی ہے جس کی زندگی کی ہر چیز کو اللہ پاک نے قیامت تک محفوظ، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ہمارا قرآن بھی رہے گا، ہمارے نبی کی زندگی بھی رہے گی، تاکہ ہر دور میں بصیرت کے ساتھ اس کے احکام کا استنباط کر کے اس کے مطابق امت کو چلایا جائے۔ ہمارے نبی نے 2 اونٹوں کی زندگی میں سواری کی، ان 2 اونٹوں کے نام بھی لوگوں نے لکھ کے ہم تک پہنچا دیے۔ ایک اونٹ کا نام عسکر تھا، ایک اونٹ کا نام ثعلب تھا۔ آپ کے گھر میں بکریوں کا دودھ جایا کرتا تھا جس کو دوہا جاتا تھا، ایک بکری کا نام عجوا، ایک کا نام سقیا، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام برکہ، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام اتغال، ایک کا نام اعتراف، ایک کا نام غیثہ، ایک کا نام قمرا۔ یہ 9 بکریاں تھیں، ان میں 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یون۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ اس میں جو آپ کی بکری قمرا تھی وہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی، مر گئی تھی۔ آپ نے 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام جدع، ایک کا نام عزبا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام قصوا۔ اس میں عزبا اونٹنی آپ کی وفات کے دن کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، رونے بیٹھ گئی اور روتے 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 بھوکی پیاسی مر گئی، نہ کھایا نہ پیا۔ آپ نے گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عثیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ کا گدھا یعفور وہ گلیوں میں روتا بھی تھا، بھاگتا بھی تھا، روتا بھی تھا، بھاگتا بھی تھا، یہاں تک کہ کنویں میں گر کے چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا۔ آپ نے خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام جلجل تھا، ایک کا نام خطبہ تھا۔ آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام ورد تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام لذاذ تھا، ایک کا نام سراج تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام ایک شکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔ یہ وہ خوبصورت گھوڑے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سواری فرمائی، جس محبوب کی زندگی میں شامل ہونے والے گدھے اور خچر بھی تاریخ میں نام پا گئے اور ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹایا نہ جا سکا۔ اس کی زندگی کے اصول کیسے مٹائے جا سکتے ہیں، طریقے کیسے مٹائے جا سکتے ہیں، کسی نبی کا نسل محفوظ نہیں۔ ہمارے نبی اور آدم علیہ السلام میں 80 واسطے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر 2 انجیلیں اس وقت موجود ہیں جو پڑھی جا رہی ہیں۔ ایک کا نام ایک لوکا کی انجیل ہے، ایک متی کی انجیل ہے۔ لوکا کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے داؤد علیہ السلام تک 20 باپ ہیں، 20 باپ۔ اور ادھر جو متی کی انجیل ہے اس میں داؤد علیہ السلام تک 11 باپ ہیں، 11۔ تو 2 انجیل ہیں، ان میں 9 واسطوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی باپ دادا کی جو زندگی ہے تاریخ میں موجود ہے، تاریخ میں، لیکن میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں آدم علیہ السلام تک کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں ہمارے نبی کے دادے پردادے کا کیا نام ہے۔ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، آگے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حنیفہ بن سلیمان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن شاہد